بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے اور اکیلے میں نماز ادا کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ تعالی کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے تو اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں، ایک نار سے اور دوسری نفاق سے۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ اگر صرف 40 دن تک کوئی اسلامی بھائی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے تو کتنی عظیم بشارت ہے کہ وہ خوش نصیب مسلمان جہنم کے ہولناک عذاب اور منافقت کی مذموم صفت سے معمون کر دیا جائے گا۔ تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر کو کہتے ہیں اور اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ثواب پانے کے لیے ہمارے لیے ایک رعایت یہ بھی موجود ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں یہ مضموم ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع بھی اگر امام کے ساتھ مل گیا تو ہمیں تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز باجماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے، اور بعض روایات میں 25 درجے کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال اس میں کوئی تعارض نہیں، جن لوگوں کی نمازوں میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے انہیں 27 درجہ کی فضیلت کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی بھی شخص 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہونے کی وجہ سے ایک لڑکے کو اپنے ساتھ رکھتے، اور جب بھی نماز کا وقت ہوتا وہ آپ کا عصا تھام کر مسجد لے آتا اور آپ کو قبلہ کی جانب کھڑا کر دیتا اور آپ باجماعت نماز ادا فرماتے۔ ایک دن نماز کے وقت وہ لڑکا نہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آواز دی لیکن وہ موجود نہ تھا۔ آپ نے شوق نماز میں بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے میرے مالک، یہ نابینا ہونا مجھے قیامت میں کہیں رسوا نہ کر دے، رسوائی سے بچا لے۔ یہ دعا کرنا تھا کہ فوراً آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے خوشی خوشی مسجد کی طرف نماز کے لیے روانہ ہو گئے، اور حسب معمول آپ نے باجماعت نماز ادا کی۔ پھر ہمیشہ کا یہ معمول ہو گیا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جاتی، اور آپ جب نماز ختم کرنے کے بعد آپ گھر پہنچتے تو آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی اور آپ نابینا ہو جاتے۔ اور سیدنا عبداللہ بن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں مویشی جانور بکثرت ہے، یعنی زیادہ ہے، اور میں نابینا ہوں، تو کیا مجھے رخصت ہے کہ میں گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتے ہو؟ تو عرض کی ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے جماعت کی فضیلت کا اندازہ لگائیے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں نابینا اشخاص کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرنا واجب نہیں،
پھر بھی نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جماعت کی پابندی کا حکم فرمایا گیا تاکہ جماعت کی عظیم سعادت سے اسے محرومی نہ ہو۔ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسجد نبوی شریف سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن وہ 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، خواہ کتنی ہی گرمی ہو، دھوپ ہو، ان کو کچھ پرواہ نہیں تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے قریب چند مکان خالی ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں مکان لینے کا ارادہ کیا، لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے لیے آنے میں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے، اس لیے دور سے آنے میں ثواب زیادہ ملتا ہے، تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور تادم آخر 1 میل دور سے آ کر مسجد میں نماز پنجگانہ ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ جب بنائی جاتی رہی تو بھی کسی کا سہارا لے کر جماعت کے لیے برابر مسجد میں پہنچتے تھے۔ صحابہ کرام میں باجماعت نماز کرنے کا کتنا زبردست جذبہ تھا۔ واقعی 5 وقت 1 میل کا سفر طے کر کے آنا یہ کوئی آسان کام نہیں، اور پھر جذبہ اطاعت بھی تو دیکھیے، صرف اس لیے کہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب گھر نہیں خریدا تاکہ دور سے آنے میں زیادہ ثواب حاصل ہو، اور حد تو یہ ہے کہ نابینا ہو جانے کے باوجود بھی اس قدر سفر کر کے مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ ان واقعات سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ افسوس ہے کہ ہر قسم کی سہولیات کے باوجود ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ترک کر دیا کرتے ہیں۔ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جوہر باجماعت سے پڑھے تو اللہ تعالی اس کے فجر سے لے کر جوہر تک کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اگر نماز عصر جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس وقت تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر نماز مغرب جماعت کے ساتھ پڑھے تو عصر و مغرب تک کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھے تو اس وقت تک اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر نماز صبح باجماعت پڑھے تو رات بھر کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد بن سماع رضی اللہ تعالی عنہ نے 130 برس کی عمر پائی، اور آپ روزانہ 200 رکعت نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا اس دن 1 وقت کی جماعت چھوٹ گئی تو میں اس خیال سے کہ جماعت کی نماز کا 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس نماز کو میں نے اکیلے 25 مرتبہ پڑھا۔ پھر مجھے کچھ غنودگی آئی تو کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ 25 نمازیں تو تم نے پڑھ لی، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ امام جب ولدالین کہے تو تم لوگ آمین کہو، اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس فضیلت کو تم جماعت کے بغیر نماز پڑھتے ہوئے کس طرح حاصل کر سکتے ہو؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اکیلی نماز پڑھنا اگرچہ ہزاروں مرتبہ اسی نماز کو پڑھے مگر پھر بھی جماعت کی خصوصی فضیلت اس کو ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ جماعت کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ نماز بھی اگر قضا ہو جائے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی رنج و غم نہیں پہنچتا، مگر ہمارے اسلاف کی حالت تھی کہ اگر ان کی تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت ہو جاتی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوتا کہ جیسے کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے،
اور یہ حضرات دنیا و مافیہ سے تکبیر اولیٰ کو زیادہ اہم سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ سلف صالحین یعنی پرانے بزرگوں کے نزدیک نماز کی کچھ اس قدر اہمیت تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو 3 دن تک اس کا افسوس کرتے رہتے، اور اگر کسی کی کبھی جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 دن تک غم مناتے۔ 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے والوں کے لیے ہر ایک نماز کے جدا جدا عظیم الشان فضائل پر مشتمل روایت پڑھیے۔ چنانچہ جب بندہ مومن نماز فجر باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر رکعت کے عوض 12 صدیقوں کا ثواب نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے، اور اگر یہ شخص جوہر کے وقت انتقال کر جائے تو دنیا سے شہید اٹھے گا، اور جب یہ شخص جوہر کی نماز باجماعت ادا کرے تو اللہ تعالی ہر رکعت کے عوض 10 صدیقوں اور 12 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے۔ اگر یہ شخص عصر کے وقت تک مر جائے تو شہادت کا رتبہ پائے گا، اور جب عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو ہر رکعت کے بدلے پرہیزگاروں کا ثواب اور حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا اجر اس کو ملے گا۔ اگر یہ شخص مغرب تک مر جائے تو شہید ہوگا، اور جب مغرب باجماعت کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالی ہر رکعت کے بدلے اہل خشوع کا ثواب اور 12 مقرب فرشتوں کا اجر اسے عنایت فرمائے گا۔ اور اگر یہ شخص وقت عشاء تک مر جائے تو شہید ہوگا، اور جب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالی ہر رکعت کے بدلے سالکین کا ثواب اور 12 علماء باعمل صاحب تقوی کا اجر اسے بخشے گا۔ اور اگر اس رات مر جائے تو شہید ہوگا، اور جب نماز وتر خواہ نماز عشاء کے ساتھ ملا کر یا رات کے پچھلے حصے میں نیند سے بیدار ہو کر ادا کرے تو اللہ تعالی ہر رکعت کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 100 حج بیت اللہ کا اجر اسے رحمت فرمائے گا، اور پھر اس قدر ثواب ملے گا گویا اس نے 100 راتیں رات بھر عبادت الہی میں جاگ کر بسر کی ہے۔ اگر صبح تک یہ شخص مر جائے تو شہید ہوگا، اور جس وقت تہجد کی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن قبر سے صابرین کے زمرہ میں اٹھائے گا، اور اس کے حساب میں تخفیف ہوگی۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اگر مسلمان نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کرے تو گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء باجماعت ادا کرے اس کو نصف رات کا ثواب، اور جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے تو اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو ان احادیث سے اور روایات سے معلوم ہوا کہ نماز باجماعت ادا کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بہت زیادہ ان سے ثواب ملتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی حکمتیں، تو روزانہ 5 بار کی ملاقات اور دعا سلام دل کی عداوت دور کرتا ہے، اور قوم میں پابندی اوقات کی عادت پڑتی ہے کہ سب لوگ جماعت کے وقت پر دوڑ کر آتے ہیں، اور جماعت سے متکبرین کا غرور ٹوٹتا ہے۔ یہاں بادشاہ کو فقیر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور 5 وقت باجماعت ایک مسجد میں ادا کرنے سے باہمی محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ آ کر نہ ملے تو لوگوں کو فکر اور تشویش ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص آج مسجد کیوں نہیں آیا، اور اگر فی الواقع تشویش کی بات ہوتی تو لوگ اس کی ہر طرح سے
امداد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ غربت و اخلاص کا معاملہ ہوتا تو لوگ اس کی مالی امداد کرتے ہیں تاکہ غربا کی مدد کی وجہ سے امیروں کو ثواب ملے۔ نیز مسجد ہمارا میٹنگ ہاؤس یا دارالشورا ہے جہاں جمع ہو کر مسلمان اہم مشورہ کر سکتے ہیں۔ گویا مسجد میں روزانہ محلہ کی 5 وقت کانفرنس ہوتی ہے۔ مسجد نبوی سے ہی اسلامی فوج نکل کر جہاد وغیرہ کرتی تھی۔ دینی فائدے یہ ہے کہ اگر جماعت میں ایک کی نماز قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہے۔ جماعت میں گویا مسلمانوں کا وفد بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حاکم کے یہاں تنہا کے مقابل وفد کا زیادہ احترام ہوتا ہے۔ جماعت میں انسان اللہ تعالیٰ کی کچہری میں وکیل یعنی امام کے ذریعہ عرض معروج کراتا ہے، بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ مسجد کی طرف سے آنے جانے میں ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ جماعت سے آدمی کو دینی پیشوا علماء صوفیہ کا ادب سکھایا جاتا ہے، اور جو نماز با جماعت کو ترک کرتا ہے تو اس کے لیے بھی احادیث میں بہت ساری وعیدیں آئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، جب وہ اکٹھی ہو جائے تو نماز کا حکم دوں، پس اس کے لیے اذان دی جائے، پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ نماز پڑھائے، پھر ایسے لوگوں کے گھر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں گھروں کو جلانے کا حکم دیتا جو جماعت کو ترک کر کے گھر میں نماز اکیلے ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں اتنے رحیم و شفیق ہے کہ اپنے امتی کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے، مگر ترک جماعت والوں پر اتنی ناراضگی کا اظہار کرتے کہ ان کے گھروں کو جلانے کا حکم دینے کو تیار رہے۔ سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ عالی جناب، آپ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو پوری رات نماز پڑھتا ہے اور دن کو روزہ بھی رکھتا ہے مگر جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا اور جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے؟ اگر ایسا شخص اسی حالت میں مر جائے تو آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ افسوس کہ ہماری تو نماز بھی اگر قضا ہو جائے تو اس پر ہم کوئی ندامت کا اظہار نہیں کرتے، جبکہ ہمارے بزرگوں کے یہاں کسی مجبوری کے تحت بھی اگر جماعت چھوٹ جاتی تو اسے بہت عظیم سانحہ تصور کیا جاتا۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے ہوتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی رحمت سے مؤخر کر کے نار میں ڈال دے گا۔ ایسے لوگ دیکھے گئے کہ شروع میں تو وہ پہلی صف میں ہی نظر آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جماعت میں تاخیر شروع ہو جاتی ہے، پھر بے جماعت نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ آہستہ آہستہ نماز تک سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے بے نمازی اللہ عز و جل کی رحمت سے دور اور مستحق نار جہنم ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی گاؤں یا بادیہ میں 3 شخص ہو اور نماز قائم نہ کی گئی مگر ان پر شیطان مسلط ہو گیا تو جماعت کو لازم جانو کہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑوں سے دور ہو۔ حضرات، تو ان واقعات اور احادیث کریمہ سے معلوم ہوا
کہ نماز باجماعت ترک کرنے پر کتنی بڑی وعیدیں ہیں اور وہ انسان جہنم کے حقدار بھی ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز جماعت کی پابندی کریں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور آنے والے نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔